who made us from the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who created Adam alayhi salam without father and mother, and Hazrat Isa alayhi salam without father. We hereby testify that there is no deity but Allah Ta'ala, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his final messenger. May Allah, peace, salutation, salatu salam upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his companion and noble family. Please recite one time Durood Sharif more, but better first. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, when Ismail alayhi salam was old enough to walk, Saya, enough to walk. With him means with his father, Ibrahim alayhi salam. The commentators said 7 years old, 8 years, some said 12 years old. Ibrahim alayhi salam said to his son, "Oh my son, Ya Bunayya, my beloved son," not only son, beloved son. "Inni ara fil manami anni asbahuk," I have seen in a dream that I am slaughtering you, offering you in sacrifice to Allah Ta'ala. So look what you think. At that time, Hazrat Ismail alayhi salam is 7 years old. And father is saying to his son, "I am slaughtering you. And look what you think." Ismail alayhi salam said, "Oh my father, do that which you are commanded." Means I am ready. Allahu Akbar. You shall find me of as-sabirun. 7 साल का बच्चा है और अब्बा से कह रहा है कि अब्बा आप छुरी चलाओ, मेरा गला काटो, मैं उफ तक नहीं करूँगा। ये स्टोरी बच्चे को याद करो. Make memorize these lines, these verses to your children. It's a very important. کہ 7 साल के बच्चे को क्या शौक है? आप अपने 7 साल के बच्चे को मस्जिद भेजो, मुश्किल है कि वो पढ़ा शुरू करेगा. चंद दुआएं याद होंगी. और वो 7 साल का बच्चा जो 7 साल से आपके साथ रह रहा है और आपकी पूरी कमाई खा रहा है, आपका पूरा खून पी है, वो 7 साल का बच्चा. और इस्माइल अलैहि सलाम के साथ ये कंडीशन नहीं है. अभी बेचारे ने दूध पीना भी नहीं छोड़ा था कि बाप उनको वहां छोड़ गया कि जहां मकान की छत ही नहीं है. छत तो बड़ी दूर की बात है, मकान ही नहीं है. चले छत और मकान को छोड़ो, पानी नहीं है. अब अपने बच्चे को ये बतलाओ कि तू तो टॉय फॉरेस्ट से रोज टॉय ले रहा मुझसे, जॉर्डन के जूते ले रहा तो मुझसे, तो हर चीज ले रहा, उसके बाद भी आप उसको कहो कि जा दूसरे कमरे से चीज लेकर आ, तो यही कहेगा आप बार बार मुझे ही कहते हो. आई एम टायर्ड, मैं थक गया, मैं अभी स्कूल से आया हूं, तो लाना क्या है? गिलास पानी का लाना है या दूसरी चीज लानी है? और वो बच्चा कि जिनकी अम्मी को छोड़ दिया और बेटा बेचारा 7 साल का है और उस जगह छोड़ा कि जहां पानी नहीं मिलता, पानी बाद में हुआ, उस बच्चे ने परवरिश पाई है अब्बा की अदम मौजूदगी में. अब्बा रहते थे सीरिया में, शाम में, बेटा रहना सऊदी अरब में, मक्का में. तो जब 7 साल का हुआ तो बाप आके कह रहा मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूं. तो ज़िबा करने को समझता है बेटा. तो बेटे ने सर झुका दिया. ये क्या था? ये मां की तरबियत थी. तो मां ने ऐसी तरबियत की कि ये नहीं मां को सिखाया तेरा अब्बा अच्छा नहीं है, देख मुझे छोड़ गया, मुझे पैसे नहीं देता,
روٹی نہیں دیتا، بچہ بھی دشمن کر دیا، اپنی زندگی کا بیڑا غرق کیا، بچے کا بھی بیڑا غرق کیا. یہ ایسی عظیم ماں ہے، ایسی تربیت کی کہ 7 سال کے بعد باپ کہہ رہا ہے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ ڈزنی لینڈ لے جانا چاہتا ہوں. 7 سال کے بعد کہا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. تو ماں کی تربیت کا اثر دیکھو کہ سر جھکا کے کہا ابا ذبح کر، میں اف بھی نہیں کروں گا. تو اس لیے یہ لائنز اپنے بچوں کو سکھائیں، تو ان کو زبانی یاد کرا کے پوچھو تجھے میں فش برگر کھلاؤں گا، پوری سے ساری ورسز مجھے یاد کرا کر کے سنا مجھے، تو سنائے گا. یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. فلما بلغ معه السعي, when Ismail alayhi salam was old enough to walk with his father, the father said to his son, I have seen in a dream that I am slaughtering you, offering you in sacrifice to Allah Ta'ala. So look what you think, O my son. So son said, O my father, do that which you are commanded. I am ready. Inshallah, if Allah wills, you shall find me of as-sabirun. Eminent jurisprudents have stated that the origin of the Takbirat al-Tashriq. When Prophet Ibrahim alayhi salam made Hazrat Ismail alayhi salam lie down, Allah ordered Hazrat Jibreel alayhi salam to take along a fidya. And when Hazrat Jibreel alayhi salam arrived there, he feared that Hazrat Ibrahim alayhi salam would slaughter Ismail alayhi salam. And so he began shouting aloud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. At that time Hazrat Ibrahim alayhi salam ready to cut the throat of his son. When Hazrat Jibreel alayhi salam said Allahu Akbar, Allahu Akbar, hearing his voice, Prophet Ibrahim alayhi salam took it as a glad tidings, good news, and said, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Hazrat Ismail alayhi salam also came to know that the fidya arrived, and he got up saying, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. This is the starting. It is the origin of the Takbirat al-Tashriq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hazrat Jibreel alayhi salam said, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hazrat Ibrahim alayhi salam said, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Takbirat is a wajib obligatory upon you after each first namaz. Minimum one time it is a wajib. From Thursday to Monday. 9th Zilhaj to 13th Zilhaj. Asr is a wajib upon you. Allah Ta'ala said to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So offer salah, فَصَلِّ is Amr. Offer salah for your Lord, لِرَبِّكَ, for your Lord. وَنْحَرْ, and sacrifice. Allah ordered to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam offer namaz. This command includes all types of salah. The second command is to sacrifice animals in the name of Allah Ta'ala. Although Allah Ta'ala is saying to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, but this verse applies to every Muslim. Fasalli, offer namaz. Allah Ta'ala is saying to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The last word of this verse, inahar, normally translated sacrifice, actually refers to slaughtering a camel, because camel was very expensive in Arab. Of course it is permissible to slaughter cows, sheep and goats. Allah Ta'ala said in this verse, لِرَبِّكَ, salah should be and sacrifice should be for Allah's pleasure. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ. آپ کا جو بھی کام ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں 5-5 لاکھ کی گائے لے رہے, 2-2 لاکھ کا بکرا لیتے اور پھر اس بکرے کو کھڑا کر دیتے, پھر بلاتے ہیں یار بھائی گوڑ تو بھی آ, جیو
तू भी आ, सौरों को बुला, हमारे बकरे की मूवी बनाओ, बहुत बढ़िया बकरा है, 5 लाख का बुल लेकर आए, इस बुल की मूवी बना। वो फिर उसकी मूवी बनती, लोग इकट्ठे होते, एक तमाशा बन गया, पता चले सौरी कुर्बानी का बेड़ा गर्क हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे की कुर्बानी करने जा रहे थे तो चाहिए था कि ऐलान होता, अनाउंसमेंट होती, सौरे आ जाइए, आज अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा हूं। बीवी के अलावा किसी को पता ही नहीं, और बीवी को भी नहीं पता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी को भी नहीं पता कि मेरा बच्चा ज़िबा होने जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे आज बड़े सखी के घर जाना है, बेटे को तैयार करो, आज बड़े सही के यहां जाना है, बेटे को तैयार करो। अल्लाह से बढ़कर बड़ा जव्वाद कौन हो सकता है? बीवी समझी नहीं, आप जुमला बोल के बड़े जव्वाद के यहां जाना, बड़े सही के यहां, सही का लफ्ज़ उर्दू में है, अब जव्वाद में सही उसके लिए नहीं बोलते, उसके लिए जव्वाद बोलते, बड़े जव्वाद के यहां जाना। सुरमा लगाया, बच्चे को जो अच्छे कपड़े थे वो पहनाए, इवन के हजरत बीबी हाजरा को भी नहीं पता कि बेटा ज़िबा होने के लिए जा रहा है, सजा सजू के भेज दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रस्सी ढूंढी, खंजर छोटा सा जो है गला जो कि जिससे कटता वो लिया, लेके तो बेटा पीछे पीछे चल रहा है। आप मीना में हज करने गए तो जरा वो बेटा पीछे पीछे, अबू आगे आगे। शैतान सबसे पहले बीबी हाजरा के पास गया, बेटा किधर भेज दिया? वो बड़े सही के यहाँ दावत पे गया है, बड़े सही के यहाँ, तुम जानती नहीं हो तुम्हारा खामद आज तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने नहीं जा रहा है। कभी बाप ने भी बेटे ज़िबा किए हैं? हाँ, नहीं किए तो नहीं, ये करेगा क्यों, ये क्यों करेगा? इसको अल्लाह ने कहा है आफरीन है उस औरत पर, मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी उसके कदमों पर कुर्बान हो जाए। क्या लगी, अगर अल्लाह ने कहा है तो फिर 100 इस्माइल हो तब भी कुर्बान कर दे, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुम उन्होंने इधर जियो को रिपोर्ट दी जा रही, मां को भी नहीं पता। शैतान वहां से जलील होके उठा। अब बेटे और बाप में जरा वक्फा है। आप जब कंकर मारते हो, वो हज किया आपने तो कंकर मारते तो वक्फा है उनमें। वो वक्फा इसलिए कि बेटे और बाप की डिस्टेंस था बीच में। अब पीछे इस्माइल अलैहिस्सलाम अब्बा के पीछे पीछे यूं सर झुकाए चले, हम देखते हैं बच्चा पीछे होता ही नहीं है, ये बाप के पीछे पीछे जा रहे हैं। और बाप के पीछे चलना चाहिए, कभी बाप के आगे मत चलो, मना है इस्लाम के अंदर। अब्बा के नक्शे कदम पे चलना है, अब्बा जा रहे हैं पीछे पीछे चलो, अब्बा के आगे कभी नहीं चलते। बदतमीजी और बेअदबी, ये चीजें बच्चे को बचपन में सिखाया करो, वरना जब बड़े हो जाओगे तो जोर से बुलाओगे तो आगे कैसे, व्हाई आर यू शॉटिंग बाबा, आर यू मैड, पागल हो गया मेरे प्यो, फिर वो इस तरह बोलेगा। तो जब वो 4 साल का तो उसको बता, जब मैं बुला रहा हूं तो हर काम छोड़ के आ, इसलिए कि मेरी रजा में खुदा की रजा है, ये उसको समझाओ। ये जुमले बड़े होके बोलने वाले नहीं हैं, बड़े होके वो समझेगा ही नहीं, उसको फ्रीडम मिल गई है। वो अब फ्रीडम ये समझता है कि अब्बा के साथ बदतमीजी करने का मतलब फ्रीडम होता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम यूं सर झुकाए अपने अब्बा के, तो शैतान ने पीछे से ही पकड़ लिया। इसलिए अमेरिका में कहा जाता है बच्चे साथ रखो, अगर बच्चा तुझसे पीछे होगा तो जितने भी बच्चा उठाने वाले हैं वो पीछे से बच्चा लेके चले जाते हैं। तो शैतान ने पीछे से, कहां जा रहे हैं, बड़े सखी के यहां जा रहे हो, अब्बा आज आए हैं घर में। कौन सा बड़ा सखी, तेरे अब्बा तो तुझे ज़िबा करने नहीं जा रहे। इस्माइल अलैहिस्सलाम नीचे झुके, यूं कंकर पकड़ के यूं मारे, फरमाने लगे शक्ल तो तेरी भूड़ों वाली नूरानी है, बात तेरी बड़ी शैतानी, मुझे शैतान लगता है। यूं मारा, इसीलिए आप भी उठा के कंकर मारते। ये वो है स्टेप, पहले स्टेप पे जब उठा के मारा, अब वो भागा, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ गया, उन्होंने उठा के कंकर मारे। तो ये आज वो कंकर है जो तुम मारते, ये वही स्टेप बाय स्टेप हमला हो रहा शैतान के ऊपर। आज वहां शैतान नहीं है, वहां शैतान नहीं है, लेकिन वो यादगार बाकी है। बाज़ तो शायद होता है, कभी होता भी हो तो कहता हो तू मुझे कंकर मार रहा, खुद को मार, मुझसे बड़ा शैतान तू है, खुद को मार। इतना अजीब किस्म का तो आदमी है, कैसे कैसे लोग चले जाते हैं। इसलिए हज की डेट आगे पीछे खराब होती रहती। क्यों? अल्लाह तो नहीं मंजूर कि ऐसे लोगों के हज कबूल करे, उसने बंदे ही वहां वो बिठा दिए जो हज की डेट ही सही नहीं देते। कई बार आपने देखा दंड देना पड़ा, ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो बीबीसी में है, जो अखबारों में है, हज की डेट ही खराब हो गई, फिर तावान देना पड़ा। तो बात यह है, अब वो ये सारी यादें बरकरार है,
تو وہ جو قربانی دی جاتی تھی وہ تو برڈے کی قربانی دی تو کسی کو خبر نہیں ہے، اور یہاں ایک بکرے اور گائے کی قربانی ہے تو جیو اخبار کے اوپر جیو پہ رپورٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو یہ فصل لے لے رب کا ونحر، قربانی جو ہونی چاہیے وہ رب کے لیے. Another word udhiyya in Arabic meaning blood sacrifice, and one another word qurbani. Mostly this word used in Urdu and Persian. Qurbani derived Arabic word qurban, which literally means an act performed to seek Allah's pleasure. It is technically used for the sacrifice of an animal slaughtered for the sake of Allah Ta'ala. The philosophy behind udhiyya, qurbani, is that it is demonstration of total submission to Allah Ta'ala. Actually, you are not putting the knife on the throat of animal. You are putting your knife on your heart. On your heart. In order to slaughter the beast of rebellion, hatred, jealousy, pride, and greed. You are putting your knife on your heart. You can say it is a Thanksgiving Day. یہ ہمارا آج Thanksgiving Day ہے. In 1789, Americans started this day individually as a national holiday appointed in 1863. The American traditions of Thanksgiving Day revolve around the huge and lavish meal, usually with turkey as the centerpiece. Thanksgiving is a time for families to create traditions and get together. Eid al-Adha Day is Islamic Thanksgiving Day. In this day, we slaughter the animals and distribute the flesh to relatives and poor people. One turkey price $10 to $20. Only in Saudi Arabia, round about 3 million foreigners are performing Hajj. Each Haji will slaughter a sheep. One sheep price in Saudi Arabia in 2012, $550. It means so all Haji will pay $1.65 billion only in Saudi Arabia. تم یہاں $10 کی ٹرکی لے کے بابا کو ٹرکا رہے ہو، سعودی عرب میں حاجی $550 کی شیپ لے رہا ہے اور وہ $800 تک پہنچ گئی ہے. ہمارے مسلمان کرتے بھی کیا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی سیزن ہے تو وہ ہر چیز کو بڑھا دیتے ہیں. مسلمانوں کو صحیح طور پہ مسلمان بننا ہے. یہاں چیزیں سستی ہو جاتی ہے، وہاں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے. اب دیکھیے یہ 100-200 تک مل جاتی تھی شیپ جو ہے ریال میں، اب یہ 1000 ریال تک چلی گئی ہے. $550 کی جب حاجی ایک شیپ لے گا، وہ بھی 550 اگر آپ کے تعلقات ہیں، تو ہم لوگوں کو مسلمان صحیح طور پر بننا ہے. آپ لوگ آج کے دن قربانی کریں گے. یہ قربانی سب مذاہب میں ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو قربانی نہیں کرتا. کئیوں میں انسانوں کی قربانی آج بھی ہوتی ہے. عربی میں اضحیہ کہا جاتا ہے. ویسے قربان اور قرب کے لحاظ سے عربی میں بھی ہے، پرشین کے اندر بھی یوز ہوتا ہے، لیکن سیکریفائس کے میننگ میں آپ اردو میں سے یوز کرتے ہیں. کرسچینٹی کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. گریس کے اندر قربانیاں وہ بھی ذبح کرتے ہیں. یہ قربانی ہر مذہب میں ہے، لیکن اللہ کے لیے صرف اسلام میں ہے. ہندوؤں کے اندر بھی قربانی ہے، وہ 5 سال کے بعد قربانی کرتے ہیں. بہت بڑا میلہ لگتا ہے، تقریباً 5 لاکھ کے قریب آدمی جمع ہوتے ہیں. نیپال کے بہار کے لوگ بہت سے جاتے ہیں، اتر پردیش، انڈیا کی کافی لوگ انڈیا کے وہاں جاتے ہیں. کچھ تو جانور ساتھ لے کر جاتے ہیں، کچھ وہاں سے جانور لیتے ہیں. اور ایک روایت BBC کی خبر کے مطابق 5 لاکھ کے قریب جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن وہ ذبح نہیں کیے جاتے. اگر آپ کیفیت دیکھ لیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا اور وحشت ہوا. 150 کے قریب لائسنس یافتہ آدمی وہاں ہوتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے، وہ آدمی بہت تیز تلوار ہوتی ہے اور بافالو گائے کو ذبح نہیں کرتے، کیونکہ گائے ان کی ماں ہوتی ہے، ماں کو تو ذبح نہیں کریں گے. ویسے ماں کو ڈنڈے مارتے رہتے ہیں، ذبح نہیں کرتے. بافالو لی جاتی ہے
اور وہ سارے ملا کے جانور 5 لاکھ. سب سے پہلے ٹیمپل کے اندر قربانی کرتے. اب کی کیسے جاتی ہے؟ وہ ساری بافلو جتنے ہیں ان کے بچے اور وہ سب کھڑی ہیں اور وہ آدمی اندر داخل ہوگا. وہ جانور بیچارہ مست ہے یا بیماری کی وجہ سے یا کیا یوں پکڑ کے تلوار ایک ہی دم سے بار کر کے ان کی گردنیں اڑاتے چلے جاتے ہیں. اور وہ کھانے کے لیے نہیں, ویسے ہی گادی مائی کے لیے اس دیوی کو راضی کرنے کے لیے 5 لاکھ کے قریب جانوروں کا ستیاناش کرتا ہے. یہ ہندوؤں کے اندر ہے. سکھ کے اندر بھی قربانی ہے. حضور صاحب میں بھی کی جاتی ہے, ٹیمپل میں کی جاتی ہے, گردوارے میں کی جاتی ہے, بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے. سکھوں کے اندر قربانی ہوتی ہے, ایک بکرا لیا جاتا ہے. یہ آج بھی پرانی روایات میں بتا رہا, میں آپ کو جدید دے رہا ہوں. سکھ ازم کے اندر یہ ہے کہ وہ میمنا سا بکرا لیا جاتا ہے, بڑا چھوٹا. ارد گرد سارے سکھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک سکھ جو ہے وہ تلوار کو لے کے کھڑا ہوتا ہے. وہ ویٹ کرتا ہے کہ یہ میمنا کب موشن لیس ہو جائے, یہ حرکت اس کی بند ہو جائے, یہ گردن بالکل سیدھی ہو جائے. جو ہی اس کی گردن سیدھی ہوتی ہے پکڑ کے بار بار یوں کرتے رہتے ہیں. جو ہی سیدھی ہوتی ہے ایک دم سے وہ بار کرتا ہے اور گردن اس کی اڑا دیتا ہے. جو ہی گردن ہوتی ہے ایک لوہے کا تسلا لے کر ایک سکھ کھڑا ہوتا ہے, وہ فوراً سے اس کے سر کو پکڑ کے اس کے اندر رکھ لیتا ہے, لے کے بھاگتا ہے کہ گردوارے کے اندر. اندر وہاں سارے ان کے جتنے بڑے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پھر ایک لوہے کی لمبی سی تار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اس سے وہ کیا کرتا ہے کہ خون کو لگاتا ہے. خون لگانے کے بعد تلواریں پڑی ہوتی ہیں, وہ یوں لائن لگا دیتا ہے. یہ سکھ ازم کے اندر. اسی طرح رومن میں اور آرتھوڈاکس جتنے گریس کے اندر, کرسچینٹی میں بھی قربانی ہوتی ہے, یہودیوں کے اندر, ہندوؤں میں بھی یہاں بھی قربانی ہوتی ہے, ان کا طریقہ ذرا جدا. ہمارے اسلام کے اندر قربانی اس کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام کے طرف سے. سب سے پہلے قربانی پیش کی گئی آدم علیہ السلام کے بچوں نے پیش کی. لڑائی ہو گئی شادی میں, ایک کہنے لگا شادی میں کروں گا, دوسرا کہتا ہے اس سے میں کروں گا. آدم علیہ السلام نے بتا دیا اصل جو بات تھا میں نے تمہیں بتا دیا جو ہماری شریعت میں ہے. اب تم اپنی اپنی قربانی پیش کرو, جس کی قبول ہو جائے گی اس کی بات مانی جائے گی. یہ سب سے پہلی قربانی ہے زمین پہ. آدم علیہ السلام کے بچوں نے حابیل اور قابیل دونوں نے. اب جو حابیل ہے اس نے بہترین بکرا دیا, بہترین بکرا. اس دور میں قربانی ہوتی تھی پہاڑی کے اوپر جا کے رکھ دیا جاتا ہے. اور جو قابیل ہے اس نے گھاس پھوس یہ چھوٹے چھوٹے پتے گھٹیا سبزی لے کر اللہ کے نام پہ دے, جس طرح لوگ آج ہم کرتے ہیں. جو پرانی چیز ہوتی ہے ہم اللہ کو دے رہے ہیں. اب دونوں چیزیں جب پہاڑی پر رکھ دی گئی تو اس دور میں قربانی جس کی قبول ہوتی تھی, آگ آتی تھی اس چیز کو جلا جاتی تھی. جس کو جلا دیا اس کی قربانی قبول, اور جس کو جلایا نہیں اس کی قربانی قبول نہیں. اور آپ ذرا تصور کیجیے اگر آج کے دور میں بھی یوں ہوتا تو آپ کا حال کیا ہوتا. اگر فرض کر لو کہ 77338 زپ کوڈ کے اندر قربانی کا آج بھی کنسپٹ یہ ہوتا کہ سارے لوگ اپنے اپنے بکرے جو ہیں وہ اسپیشل پرمیشن لے کر ہیلس کاؤنٹی سے اپنے بکرے جو ہیں فلاں جگہ پہ رکھ دیں, اور آگ آئے گی اور بکروں کو جلا کے چلی جائے گی, اور جس کے بکرے نہ جلے اس کی قربانی قبول نہیں. تو بتاؤ آج 2012 سے لے کر 2013 تک کتنی بے عزتی ہوگی اس بندے کی جس کی قربانی کو آگ جلا کے لگا. سارے لوگ کہتے ہیں وہ عثمان صاحب کو قربانی کو جلا کے نہیں, لگتا ہے حرام کا پیسہ ہے. تو کتنی بے عزتی ہوگی. تو سب غور سے جملہ میرا سننا, یہ تمہاری عزت کو بچا دیا محمد کے صدقے سے, تمہاری عزت بچا دی نبی کے صدقے سے کہ میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والے اس دنیا میں رسوا نہ ہو جائے. تو جو رب تعالیٰ تمہیں آج کے دور میں تمہیں چند لوگوں کے سامنے رسوا ہو کے نہیں دیکھ سکتا, قیامت کے دن دیکھے گا جب اربوں اور خربوں لوگ ہوں, تب وہ نبی کے صدقے ہمیں تب بھی بچائے گا. تو قربانی کا تصور جو ہوا کہ آگ آئی اور وہ بکرے کو جلا کے چلی گئی. یہ پہلی قربانی. پھر قربانی کا سلسلہ چلتا رہا, لیکن لوگ دیویوں کے لیے, دیوتاؤں کے لیے قربانی کرتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر آیا قربانی کرو. ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر اپنے بچے کا. اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم انسانوں کی قربانی نہیں دیتے, ہمیں گوشت کی ضرورت نہیں, ہمیں خون کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ دکھانا چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیا. ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور 9 سال قربانی دے رہے. 10ویں سال آپ حج کرنے آ گئے,
قربانی جو ہے وہ دی. تو اس لیے یہ پھر سن لیجیے، آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے تو آپ قربانی دیں گے. قربانی is after each namaz, not before. حضرت انس بن مالک reports that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam offered salah on the day of Eid al-Adha and then delivered the sermon, khutbah, and ordered that whoever had slaughtered his animal before the prayer should reheat it. Bukhari Sharif, page 134. You can give qurbani on behalf of others. Hazrat Ali radiallahu anhu used to sacrifice 2 animals every year on Eid al-Adha. Asked about the reason, Hazrat Ali answered, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had ordered me to offer a qurbani on his behalf until you remain alive. آپ کسی کے بیاہ پر بھی قربانی دے سکتے ہیں، کسی کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے، لیکن پہلے آپ کو قربانی اپنی طرف سے دینا ہوگی، پھر اس کے بعد دوسرا بکرا لیں گے. یہ بھی کہ آج میں اپنی بیوی کو خوش کر لوں گا، بیوی تیری طرف سے قربانی نہیں، پہلے تو اپنی دے گا. تو یہ بھی تو بیوی کو خوش کرنے میں لگا ہو، تو پہلے اپنا بکرا لے کے قربانی دیجیے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرے کی طرف سے قربانی جو ہے وہ آپ دیں گے. اور آج کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوش جو کرے گا آپ کا عمل وہ قربانی کا عمل ہے. تو آج آپ لوگ واپس جب پوچھتے ہیں تو آپ سب لوگ جو ہے وہ قربانی دیجیے. یہی قربانی آپ کے لیے قیامت کے دن سواری بنے گی. جب آپ قبر سے اٹھیں گے تو یہ جانور آپ کا کنارے پہ کھڑا ہوگا. تو اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جوتا لگڑا جانور دینا ہے یا پھر طاقتور دینا ہے. تو جتنے خود موٹے ہو جانور بھی تو نہیں دینا، آپ تو بیٹھو تو نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں جب تم قبر سے نکلو گے تو یہ جانور کھڑا ہوگا، یہ آپ کی سواری بنے گا. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس لیے اچھا جانور لے کے قرین کا صلاتی و نسخی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. نماز، قربانی، میری زندگی، میرا مرنا سب ہمارے رب کے لیے. کھڑے ہونے کے لیے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آباء محمد و آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آباء محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم. والله يعلم ما تصنعون.